چلی گئی. لو بھیا, اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, مولانا آپ بھی اور سب گواہ, یہ گپ ہے, یہ کیا جھوٹ ہے, فراڈ ہے. لیکن کہانی لکھنے والے نے دیکھیں کتنے خوبصورت پیمارے پہ. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہماری جوتی بھی نہیں بدلے گی, اللہ ہے کہ کوئی یہاں سے اٹھے دشمنی میں جیب میں بھر کے لے کے چلا جائے کہ ربانی کو پتہ چلے گا کہ جوتی نہیں غائب ہوگی, چلو غائب کر دیتے ہیں تاکہ جعفر صادق پر لوگوں کو ایمان آ جائے. لیکن اٹھانا نہیں, یاد رکھنا کوئی بھی, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری جوتی کون سی ہے. جاؤ, ہاں تم سے خراب ہی ہوگی, میری جوتی اچھی نہیں ہوگی. جاؤ, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں میرے بھائیوں دیکھو اس طرح سے کہانی گڑھی گئی. اب اس لیے بتایا گیا یہ کہ اس کی وزارت اس کے شوہر کی چلی گئی کہ تم بھی مارے ڈر کے رہے. یار اس کی تو وزارت چلے گی, ہم تو غریب 2 پیسے کی نوکری کماتے ہیں, اگر کہیں انکار کر دیں گے تو کہیں کفیل ہی نہ ایگزٹ مار کے باہر کر دے. ہاں سنو, لیکن کچھ نہیں ہوگا جس کو اللہ رکھے اسے. ہاں سب گپ ہے. سنو, جھوٹا وزیر, اچھا شوہر کی وزارت چلی جاتی ہے, جھوٹا وزیر جو حاسد ہوتا ہے بڑے وزیر کو خائن ثابت کر دیتا ہے, اور بادشاہ بڑے وزیر کو معزول کر دیتا ہے اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر کے ملک چھوڑنے کا حکم دیتا ہے. میاں بیوی شہر سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ ایک خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیتے ہیں کہ بھوک کے وقت کام آئے گا. اتفاق سے اسی روز بادشاہ کا بیٹا شکار سے واپس نہیں لوٹتا. ادھر چھوٹے وزیر نے پھر کاری ضرب لگا دی کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے وزیر نے اسے قتل کر دیا. میاں بیوی دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دربار پیش ہونے پر جب رومال کو کھولا جاتا ہے تو خربوزے کے بجائے واقعی شہزادے کا سر نکلتا. یہ دیکھو میجک, خربوزے کے بجائے کیا نکلتا ہے, سر نکلتا ہے. شیخ یہ ہو چکا ہے, سر نکلتا ہے. بادشاہ ان دونوں کو پھانسی کی سزا سناتا ہے اور جیل میں بند کر دیتا ہے. وزیر اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہو جس کی وجہ سے یہ سزا ہمیں مل رہی ہو. بیوی کہتی ہے قصور آپ کا نہیں میری جان, میرا ہے. میرے سرتاج, قصور آپ کا نہیں, قصور کس کا ہے, میرا ہے. یہ سزا ہمیں مل رہی ہے. اچھا میں نے ایک روز جعفر صادق کے کونڈوں کو جھٹلایا تھا, جس کی وجہ سے یہ سزا ہمیں مل رہی ہے. چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی ہے اور خلاصی کی صورت میں کنڈے بھرنے کا عزم کرتی ہے, ارادہ کرتی ہے کہ اگر ہم چھوٹ گئے تو جعفر صادق کے کیا کریں گے, کنڈے بھریں گے. ادھر یہ دونوں کنڈے بھرنے کا ارادہ کرتے ہیں, ادھر شہزادہ واپس لوٹ آتا ہے. وہ پھر خربوزہ کیا ہوا, سنو, شہزادہ واپس لوٹ آتا ہے. بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وزیر کو ماجرا پوچھتا ہے تو وزیر کنڈے کا مذاق اور جھٹلانے کا واقعہ بیان کرتا ہے اور توبہ کے بعد کنڈے بھرنے کا ارادہ کرتا ہے. بادشاہ وزیر کو بحال کر دیتا ہے اور تمام مال دولت لوٹا دیتا ہے اور ساتھ ہی خود بھی کنڈے بھرنے کا عزم کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد بادشاہ, وزیر اور رعایا سب کنڈے بھرنے کا اہتمام کرنے لگتے ہیں. اس طرح سے 22 رجب کو کنڈے کی کہانی شروع ہوتی. میرے بھائیوں, اس من گھڑت کہانی کی نہ کوئی سند ہے نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے اور نہ کبھی کوئی وزیر رہا ہے. اور جعفر صادق کی پیدائش سنو کب ہوئی ہے, ایک روایت کے مطابق 8 رمضان سن 80 ہجری میں ہوئی ہے. ایک روایت میں کب ہوئی ہے, 8 رمضان 22 رجب سے جعفر صادق کا کوئی تعلق. ایک روایت میں ہے کہ 8 رمضان سن 80 ہجری کو ہوئی ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ 17 ربیع الاول سن 83 کو جعفر صادق پیدا ہوئے ہیں. ان کی عمر کے تقریباً 52 ایئرز خلفائے بنو امیہ کے دور میں گزرے جن کا دارالخلافہ دمشق میں تھا. باقی سال بنو عباس کے دور میں خلافت میں گزرے جنہوں نے بغداد کو دارالخلافہ بنا لیا تھا. معلوم ہوا کہ 22 رجب نہ تو حضرت جعفر صادق کا یوم پیدائش ہے اور نہ ہی یوم وفات ہے. یہ در حقیقت شیعوں کے ہاں اس دن کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشیاں منانے کے اوپر اس دن کو مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ تنہا اس میں نہ شریک ہوں, سنیوں کو بھی شریک کر لیں. کیونکہ حضرت حسن نے اچھا بہرحال
اس طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ رجب کے کنڈوں کی یہ کہانی رہی جو آپ کی خدمت میں اس کی حقیقت کو میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جتنا کہا اور اتنا سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس موضوع کے متعلق، اس موضوع کو جو آپ نے سنا ہے بڑی دل جمعی کے ساتھ، الحمدللہ، اگر آپ کو کوئی اعتراض، کوئی شک، کوئی شبہ ہو تو براہ کرم اس کو آپ بلا کسی جھجک اور بلا کسی خوف اور بلا کسی ڈر کے ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو پیش کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے معلومات کی حد تک میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، بقیہ اگر نہیں معلوم ہوگا تو واللہ عالم بالصواب، علماء اور مشائخ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں۔ سوال ایک کوئی صاحب لے لو بھائی، سوال بھائی لوگ لا رہے ہیں، آپ لے لیں سوال۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ بیٹھ جائیں۔ رحمت اللہ علیہ۔ سوچیے، جھوٹ ہے نا، تو بھی میں کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے۔ یہی بتلانا مقصود ہے کہ جعفر صادق سن 80 میں پیدا ہوئے، بلکہ بعض روایت میں سن 83 میں پیدا ہوئے، اور شیعوں نے کیا اڑا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد امام جعفر ہیں، اور اس کو لوگوں نے مان لیا۔ جناب علی، یہی تو رونا ہے کہ اس جھوٹ کے اوپر مولویوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اور دوسری بات، ایک منٹ ذرا سا آپ لوگ ذرا بیٹھ، ایک بات اور سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر سنیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کتنے شاگرد تھے؟ بولو، 3۔ امام ابو یوسف، امام حسن شیبانی اور امام ظفر، لیکن 2 بڑے شاگرد تھے جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، حضرت امام حسن شیبانی اور حضرت امام ابو یوسف، یہ دونوں شاگرد تھے۔ انہوں نے فقہ، اور یہ بھی آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ان کی کوئی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اس مذہب کو، امام ابو حنیفہ کے اس فکر کو ان دونوں شاگردوں نے مل جل کر کے فروغ دیا۔ تو مذہب کیا بنا؟ حنفی مذہب۔ کیا بنا؟ حنفی مذہب کی بنیاد پڑی یا حنفی مذہب بنا۔ شاگردوں نے محنت کی، تو حنفی شاگردوں نے محنت کی، تو مذہب تو بننا چاہیے تھا شاگردوں کا، ہے کہ نہیں؟ شاگردوں کا مذہب بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے تھا؟ لیکن کوئی مذہب آپ ابو یوسفی نہیں دیکھو گے، نہ کوئی حسنی مذہب دیکھو گے۔ مذہب کیا ہے؟ حنفی۔ یہاں شاگرد محنت کر رہے ہیں، مذہب استاد کا چل رہا ہے۔ اور اگر امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر کے استاد شاگرد ہیں تو پھر شاگرد کو کیا حق پہنچتا اپنا مذہب بنانے کا؟ مذہب تو جعفر صادق کا چلنا تھا، تو حنفی مذہب کیسے بن گیا؟ جعفری مذہب ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس جھوٹ کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اس جھوٹ کی یہ دلیل کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی سن 80 میں پیدا ہو رہے ہیں، اور امام جعفر بھی اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے بعض علماء احناف نے تو اپنی کتابوں میں امام جعفر باقاعدے دلائل دیے ہیں کہ استاد اور شاگرد رہے ہیں، اور بلکہ امام جعفر سے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی تھی، اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے فرات کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور وہ کب نکلے گا؟ امام مہدی جب آئیں گے، جب اس کو نکالیں گے اور وہی فقہ نافذ کریں گے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے حنفی مولویوں نے لکھا ہے۔ ظلم کی حد دیکھیں آپ، کس کو روئیں، کس کو کہیں؟ جب اپنا پجامہ اتار کے ننگا ہونا چاہے تو کون آپ کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ جب اپنا جوتا اپنے سر پہ مارنا چاہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ تو غیر اگر مارتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ حالات ہوئے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا کسی بزرگ کی قبر پر یا وہاں نبی بنی ہوئی مسجد میں دعا مانگنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے، کسی مسجد میں یا کسی بزرگ کی قبر پر دعا مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ جہاں سے بھی اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں فرمایا کہ مسجد میں آؤ میں تم سے قریب ہوتا ہوں، بزرگ کی قبر پہ جاؤ میں